بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو میرے طرف سے محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ امام احمد و نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں وعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس میں کوئی نیکی کرے گا تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت، اس کا اوسط مغفرت، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف وہ نظر فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، مستعد ہو جا، یعنی تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی مشقت سے یہاں آ کر آرام کریں گے۔ پانچویں یہ کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ حکم خدا اور رسول کے سامنے اپنا سر تسلیم جھکا دے اور اطاعت خدا و رسول کو اپنا مقصود حیات قرار دے۔